اللہ کے سامنے کی پیشی، زندگی کہاں بتائی، جوانی کہاں لٹائی، مال کہاں سے کمایا، خرچ کہاں کیا، اس لیے بتایا نا فضول خرچی۔ فضول خرچ کرنے والے تو اللہ کی نظر ہی سے گر جاتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین۔ اسراف وقت میں بھی، اسراف پیسے میں بھی، اسراف صلاحیتوں کے اور عقل و خرد کے استعمال میں بھی، اسراف کھانے میں، اسراف پینے میں، اسراف سونے میں، ہر چیز کی حدود بتلائی۔ اس لیے جو سورہ کہف پڑھتے ہیں نا جمعہ کے دن، حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، راستے کا ناشتے دان ساتھ تھا، اس میں مچھلی تھی۔ اللہ کی شان مچھلی، اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے، جس طرح چاہے اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ناشتے دان سے مچھلی زندہ ہو کر اچھل کر سمندر میں چلی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھی سے کہا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی ہم تو اس سفر میں بہت تھک گئے، تھک کے چور ہو گئے۔ آتنا غداءنا، وہ ہمارا کھانا، وہ ناشتہ دان، وہ لاؤ، تھک گئے ہیں۔ وہ تو مچھلی سمندر میں چلی گئی۔ ارے یہ تو کیا کہتے؟ جی جہاں ٹھہرنا تھا وہاں ٹھہرنا نہیں ہوا، جس چٹان کے پاس، جس پتھر کے پاس۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا، جس پتھر کے پاس رکنا تھا، جو منزل تھی، منزل سے آگے نکل گئے۔ علماء نے یوں کہا یہ اتنی ساری تکان اور ایسی بھوک کی شدت کس وجہ سے ہوئی کہ مقصد جو تھا، جو منزل تھی، اس سے آگے نکل گئے۔ کیونکہ یہ ساری زندگی کے لیے، تاجروں کے لیے، کاشتکاروں کے لیے، مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے، عوام کے لیے، خواص کے لیے، مشرق والوں کے لیے، عرب کے لیے، عجم کے لیے، مغرب والوں کے لیے زندگی کا ایک مقصد بتایا ہے۔ جب اس مقصد کو بھول کر آگے نکل جائیں گے، خواہشات، منمانیاں، جی کی چاہتیں، کیونکہ پھر ایسے تھکیں گے، ایسے تھکیں گے جیسے اب دنیا کری ہم تو زندگی ہی سے تھک گئے۔ لوگ کہتے ہیں خود ہی پھانسی پہ لٹک رہے ہیں، خودکشی کر رہے ہیں، کہ کیا ہوا کہ یہ نتیجہ ہے مقصد سے آگے نکل جانے کا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا كان الشخص فإني نسيت وما أنسانيه إلا الشيطان، وہ تو اچھل کے سمندر میں چلی گئی اور میں بھول گیا اور مجھے شیطان نے بھلا دیا۔ اسی لیے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، وعدے بھی اور وعیدیں بھی حق ہیں۔ مقصد زندگی بتایا، اچھے عملوں پر یہ دیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وعیدیں برے عملوں پر، گناہوں پر، نافرمانیوں پر دنیا بھی اجیرن بن جائے گی، جہنم کلا بن جائے گا۔ اگر گھریلو زندگی میں میاں بیوی اور اولاد بے دینی کی، بددینی کی، خدا فراموشی کی، نبی کا دامن چھوڑ کر نہ جانے کس کی چال چلنے کی گزارتے ہیں، تو چاہے بنگلہ ہو، کوٹھی ہو، جہنم کدا بن جائے گا۔ اور اگر زندگی کا مقصد کہ کیوں پیدا ہوئے ہو کہ اللہ کی فرما برداری کے لیے، اطاعت کے لیے، حکموں والی زندگی جینے کے لیے، اور وہ زندگی آئے گی جب
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے بہترین نمونہ ہر چیز میں، آدمی گھر میں کیسے رہے، باہر کیسے رہے، مسجد میں، مسجد سے باہر، اپنوں میں، پرایوں میں، اندھیرے میں، اجالے میں۔ اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ علماء نے بڑی عجیب بات کہی، اسلام کی خصوصیت، اسلام کا مکمل دین ہونا، الیوم اکملت لکم دینکم، کہ کیسا مکمل ہے کہ نطفے کے رحم مادر میں قرار پانے سے لے کر قیامت میں اللہ کے سامنے کی پیشی، حوض کوثر پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی حاضری، نام اعمال کی تقسیم، جنت جہنم کے فیصلے، اور اس سے پہلے یہاں دنیا میں کھانا، کمانا، پینا، پہننا، اوڑھنا، سردی، گرمی، بیماری، تندرستی، کہ کوئی گوشہ تشنا نہیں چھوڑا، ہر قدم پر مکمل رہبری ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مبارکہ۔